إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہم پر سب سے بڑا فضل یہ کیا کہ ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ سرور کونین، تاجدار حرمین، ہادی عالم، شافی محشر، افضل البشر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں
بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں پر حساب و کتاب ہونا ہے، جہاں پر اچھے لوگوں کو اچھائی کی جزا اور برے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملنے والی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کو پہلے سے ہی بنا کر تیار رکھا ہے، اور یہ دونوں قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ کیا نیک لوگ اور بد لوگ برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا جو انصاف ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی، برائی کا بدلہ برائی، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص بھی ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا ہم اسے اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اور جو شخص بھی ذرہ برابر بھی برائی کر کے آئے گا ہم اس کا بھی بدلہ اسے عطا کریں گے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ذرے سے مراد کیا ہے۔ ذرہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دھوپ کی جو شعاعیں آتی ہے سورج کی، کسی کھڑکی میں سے یا کسی روشن دان سے جب آتی ہے تو اس کی شعاؤں میں کچھ باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں جنہیں آپ پکڑ نہیں سکتے، جنہیں آپ چھین نہیں سکتے، بس وہ نظر آتے ہیں باریک باریک ذرات۔ علماء بیان کرتے ہیں ذرے سے مراد یہ چیز ہے کہ اتنی ذرے سی چیز بھی اگر کوئی اچھائی کرے گا تو اللہ اسے ضرور بدلہ دے گا، اور اتنی ذرے سی برائی بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کا بھی بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا ہم اسے اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی ہمیں اطاعت کرنے کی تلقین فرمائی ان چیزوں کو بجا لانا ہے، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمارے نبی جو تمہیں بتلائیں اسے فوراً عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت میں منکرین حدیث کا بھی جواب ملتا ہے کہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن ہی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اس آیت سے ان کا بھی توڑ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اسے لینا ہے، اور جس سے روکے اس سے رکنا ہے۔ اور اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے ہمیں؟ اس کا پتہ حدیث سے چلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کی پیروی کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جنت، یعنی اسلام کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرامین میں جو ہمیں اسلوب نظر آتا ہے وہ ہے انذار اور تبشیر۔ دو طرح کا اسلوب ہے، یعنی اللہ کہیں اپنی جہنم کی ہولناکیوں سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تو کہیں اپنی جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو خوش کرتا ہے۔ یہ اسلوب ہے، اور یہ بندے کی فطرت میں ہے کہ اسے ڈرانا بھی ضروری ہے اور اسے خوش کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کا اسلوب ہے۔ اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ آپ کو جا بجا جہنم کے تذکرے کے بعد فوراً جنت کا تذکرہ نظر آئے گا، یا جنت کا تذکرہ ہونے کے بعد جہنم کا تذکرہ نظر آئے گا۔ یہ وہی جنت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو اور جنت کی طرف دوڑو،
گرچہ کہ وہ ایک کھجور آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو دوڑو میری مغفرت کی طرف، آؤ میری جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے بس یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، ورنہ جنت کی کوئی پیمائش نہیں کی جا سکتی، اس کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ جنت کے جو درخت ہیں ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ۔ طوبہ ایک نام ہے درخت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ درخت ایسا ہے کہ جس کی چھاؤں، جس کا جو سایہ ہے، اس میں اگر تیز رفتار گھوڑ سوار بھی اگر رفتار سے بھاگے تو 100 سال کی مدت بھی ختم ہو جائے گی لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! صرف جنت کے ایک درخت کے سائے کی یہ مقدار ہے، تو جنت کا عالم کیا ہو۔ اور اس میں درخت لگانا کوئی مشکل کام نہیں، بہت ہی آسان کام ہے۔ آج انسان دنیا میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے کافی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتا ہے۔ بیج ڈالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو تیز ہواؤں سے بارشوں سے روکنا، اور اس کو جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے مکمل پہنچتا ہے، جب اس سے اناج نکلتا ہے اور پھر اس کی بھی کئی طریقے سے ہو کر وہ ہمارے پاس کھانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جنت میں درخت لگوانا ہے تو بڑا ہی آسان کام ہے۔ فرمایا جو شخص یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہر کلمے کے ساتھ ایک درخت جنت میں لگ جائے اللہ۔ اور فرمایا جو شخص یہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ النخلۃ فی الجنہ، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ یہ لفظ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک کھجور کا درخت جنت میں لگوا دیتے ہیں۔ تو جنت میں کھیتی باڑی کرنا بڑا ہی آسان کام ہے، اسی لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان اذکار کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ ہمارے لیے جنت میں انتظام ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں جنت کے دروازوں کے نام ہیں۔ ایک کا نام ہے باب الصلاح، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، باب ایمن، اسی طرح کے نام ہیں۔ یعنی جو جس کا زیادہ اہتمام کرنے والا دنیا میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دروازے سے جنت میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے فرمائی ہے وضو کی، اور اسی طریقے سے عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور نیک صالح روزوں کا نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کے لیے بھی قیامت کے دن 8 دروازے جنت کے کھول دیں گے، وہ جس سے چاہے اس سے داخل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے 3 نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرے، یعنی جس کی اولاد 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو ایک باپ ہی اس کی تکلیف سمجھ سکتا ہے اور ایک ماں ہی اس کی تکلیف محسوس کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ماں باپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور وہ جس دروازے سے چاہے اس سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے
کہ جنت کے 100 درجات ہیں، یعنی جنت میں اونچے درجات ہیں اور جہنم میں نیچے درجات ہیں۔ جو جتنا زیادہ گنہگار ہوگا وہ جہنم میں اتنا زیادہ نیچے جائے گا، اور جو جتنا زیادہ نیک اور صالح ہوگا وہ جنت میں اتنی اونچی جگہ پر جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سب سے اونچا درجہ جس کا نام فردوس ہے، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو اس کا سوال اللہ سے کرنا، یعنی ایسے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ تو جب بھی دعا کرے اللہ سے تو فردوس کے بارے میں مانگے۔ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ گزرے ہیں وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے مطابق میں اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اور اگر اس سے اونچی جگہ بھی اللہ کوئی بناتا تو میں اس کا بھی سوال کرتا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ نے جو جو فرمایا ہے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس بندے کو جہاں رکھے وہاں رکھے۔ اور جنت الفردوس میں بھی سب سے اعلیٰ مقام جو ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اس کا نام ہے وسیلہ، اس جگہ کا نام ہے وسیلہ۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور باقی تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جنت کے محلات سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے محلات جو ہیں اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہے، اس کا فرش موتیوں کا ہے، یاقوت اور مرجان کا ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اللہ اکبر! اتنی پیاری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، صرف اور صرف ہمارے لیے بنائی ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ہمارے نیک بندوں کے لیے۔ تو اس کو پانے کے لیے اچھے اچھے اعمال کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حور عین ہوں گی، جو جنت کی سب سے بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ جیسے ہی بندہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شادی حوروں سے کروا دیں گے۔ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی حور عین سے کروا دیں گے۔ اور وہ حور عین کیسی ہوگی؟ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا اگر وہ حور کوئی ایک حور بھی جنت سے جھانک کر دنیا کی طرف دیکھ دے تو ساری دنیا روشن ہو جائے، ساری دنیا خوشبو سے مہک اٹھ جائے۔ اور فرمایا اس کا سر کا دوپٹہ ساری دنیا کی تمام چیزوں سے مہنگا ہے، ساری دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی اس کا صرف ایک دوپٹہ ہے۔ واہ! ایسی عورتیں ہمارے لیے تیار کی گئی، اور یہ عورتیں باقاعدہ ترانہ گاتی رہتی ہیں، گنگناتی رہتی ہیں، نحن الحور الحسان خبئنا لانسان، فرماتی ہے کہ ہم حور عین، ہمیں تیار کر کے چھپا کر رکھا گیا ہے نیک بندوں کے لیے۔ اللہ اکبر! اور اسی طریقے سے جو دنیا کی بیویاں ہوں گی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شوہر سے ملوا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شوہر نافرمان، کوئی گنہگار ہے، وہ جہنم میں چلا جائے، اور اگر عورت نیک ہے وہ جنت میں چلی جائے تو کوئی دوسرے مرد سے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کروا دیں گے۔ اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی اور سے شادی کرے؟ نہیں، تو اس کے لیے تیاری کریں، کم از کم یہ تو سوچیں کہ اگر میں گنہگار ہوں تو میں جہنم میں چلا جاؤں اور میری بیوی کسی اور کے نکاح میں آ جائے گی۔ تو لہذا ہمیں جنت کی تیاری کرنا ہے، اور اس میں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت، ان تمام چیزوں میں 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں، 3 خامیاں اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہیں۔ اور جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ تمام خامیوں سے پاک ہے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں
یا تو اس میں کوانٹٹی نہیں ملے گی یا کوالٹی نہیں ملے گی، اور تیسری چیز ہے اس کے اندر ابدیت نہیں ہے۔ یعنی مثلا اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو نکاح اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا، اور اگر کوئی مالدار بھی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یعنی کوانٹٹی نہیں ہے، کوانٹٹی پائی نہیں جا رہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق جتنی چاہے شادیاں کرے، نہیں۔ اور جنت میں بے شمار ہو رہے ہیں، بے شمار ہو رہے ہیں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ دنیا کی نعمتوں کا حال ہے۔ اور دوسری چیز کوالٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو آپ لے لیں، ایک وقت مقرر ہے اس کا، وہ جب تک چلتی ہے۔ آپ کے موبائل فون لے لیں یا کوئی بھی چیز آپ لے لیں، اس کی ایک گارنٹی اور وارنٹی ہوتی ہے، بس اتنی مدت، اس کے بعد وہ ناکام ہو جاتی ہے، وہ چیز فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری جنت میں ہر چیز کوالٹی والی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ابدیت، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہ جائے۔ ساری دنیا بھی اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہماری جنت میں آ جاؤ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملنے والی ہے۔ جوانی ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی، صحت ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی، اور ہماری جنت میں محلات جو تمہیں عطا کیے جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، کبھی تم سے وہ چھینے نہیں جائیں گے۔ اور جنت میں جو نہریں ہیں اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اگر کوئی معمولی سا، اگر آپ پیور پانی پینا چاہیں تو آپ کو 25-30 روپے دے کر 1 لیٹر کا بسلری کا واٹر مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ہماری جنت میں آ جاؤ۔ نہر نہیں کہا، اس کی جمع استعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْهَارٌ، نہریں بہ رہی ہیں، نہریں، اور کیسا پانی؟ غیر آسن، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، کوئی گندگی اس میں نہیں پائی جائے گی۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ بھی ایسا دودھ جس میں کسی قسم کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کسی قسم کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں دودھ آپ کو خالص نہیں ملے گا، اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوگی، اور اگر 2-4 دن آپ اسے رکھ دیں تو سڑ جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس دودھ کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگی، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، صرف پانی اور دودھ کی نہیں بلکہ شراب کی بھی نہریں ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کی شراب لوگ پیتے ہیں تو نالے میں گر جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہماری جو جنت کی شراب ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس سے نہ عقل خراب ہوتی ہے اور نہ دماغ خراب ہوتا ہے، بلکہ لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی ہی مزیدار شراب ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص صاف اور شفاف شہد کی نہریں ہیں ہمارے پاس۔ آج خالص شہد بھی کہیں نہیں ملتا، لیکن اللہ کے پاس جنت میں خالص شہد ہے۔ تو اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور بھی کئی نہریں ہیں جنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا جنت کی ایک نہر سیحان ہے، جنت کی ایک نہر جیحان ہے، جنت کی ایک نہر کا نام فرات ہے، اور جنت کی ایک نہر نیل ہے، اور جنت کی ایک نہر کوثر ہے، جو سب سے اعلیٰ نہر ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں عطا کی۔
جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو جنت کی سیر کی تو حوض کوثر کو دیکھا جو نہر بہ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہر آپ کو ہدیے میں عطا کی ہے. اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ وہ کوئی پانی پی لے تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگتی. اللہ اکبر. ایسی نہریں ہیں. ہر نبی کو ایک ایک نہر عطا کی جائے گی اور وہ اپنی امت کو پلائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پلائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدیہ عطا کیا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی جو حوریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا. فرمایا انا انشأناہن انشاء انشأناہن انشاء. عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انشاء جو لفظ یہاں پہ آیا ہے وہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ باقرہ رہیں گی، یعنی شوہروں سے ملاقات کر لینے کے باوجود وہ ہمیشہ باقرہ رہیں گی، یعنی جن کی شادی ہی نہیں ویسے ہی رہیں گی وہ دوبارہ. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. عُرُبًا جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ایسی عورت یعنی جس کی ہر ادا اس کے شوہر کو پسند آئے، ویسی عورت عُرُبًا اس کو کہتے ہیں. فرمایا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. یہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. کافی اور قرآن مجید میں آیات اور احادیث ہمیں ملتی ہیں جنت کے بارے میں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں تکلیفیں اٹھانا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. لوگوں سنو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اب قید خانے میں کوئی آرام سے نہیں رہ سکتا. اگر ہم یہاں آرام چاہیں گے تو جنت کے آرام سے محروم ہو جائیں گے. نبی کے الفاظ پر غور کریں، وجنت الکافر، یہ کافر کے لیے جنت ہے، ہماری جنت وہاں تیار کر کے رکھی گئی ہے. اور فرمایا ایک اور حدیث میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ ومرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ. لوگوں اگر تم دنیا میں مٹھاس پانا چاہتے ہو تو آخرت کے مزے کو بھول جاؤ، اور اگر آخرت کا مزہ پانا چاہتے ہو تو دنیا کی مٹھاس کو بھول جاؤ. تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ اس دنیا میں جیسی تیسی اللہ نے زندگی لکھی ہے اس کو گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر پہلے ہی لکھ چکا ہے، ہم چاہے کچھ بھی کریں ہماری زندگی جیسی ہے ویسی ہی ہو کر رہے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اگر تم دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہو اور دنیا چاہتے ہو تو ہم تم کو دے دیں گے دنیا، لیکن جو آخرت ہم سے چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے. اللہ اکبر. اسی لیے ہمیں اس جنت کی تیاری کرنا ہے اور جہنم سے بچنے کی ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے. اللہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کے قریب لے جاتے ہوں، اور ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جہنم کے قریب لے جاتے ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.